بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ تراویح کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح میں صرف ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، باضابطہ طور پہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے، لیکن ہمارے خواتین جو حضرات ہیں وہ اکثر تراویح نہیں پڑھتی ہیں، یا کچھ فرض نماز پڑھ بھی لیتی ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تک تراویح پڑھتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ عورتوں کے تراویح کا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو جماعت نہیں کرتی ہے، اس طریقے سے وہ مسجد میں نہیں آتی ہے، اور کچھ عورتیں ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کو 10 سورہ قرآن کریم کی سورہ جو ہے وہ 10، کسی کو 15، کسی کو 20، کسی کو 5، کسی کو 7 یاد ہے، تو وہ تنہا پڑھ رہی ہے۔ اس کو پڑھنے کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ کچھ تو ایسی ہیں جو پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے، اب وہ تراویح کیسے پڑھے؟ تو اس کے لیے اگر کوئی صورت نکل جائے، کوئی صورت ہو، وہ براہ کرم ناظرین کے سامنے رکھیں۔ ناظرین کرام اور RS اسٹڈی کے فالوور، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، یہ فضیلت صرف مرد کے لیے ہے کیا؟ صرف مرد کے لیے فضیلت ہے؟ یہ فضیلت مطلق ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تراویح کا اہتمام کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ بالغ مرد ہو خواہ وہ بالغ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ پابندی کے ساتھ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت دونوں کے لیے ہے، لیکن اس فضیلت سے عورتیں خاص طور سے محروم ہوا کرتی ہیں۔ عورتیں عام طور پر تراویح کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، تو عام طور پر عورتیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتی ہے، اور تراویح کا اہتمام نہ کرنے کی وجوہات بھی ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض عورتوں کو تراویح کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے اور تراویح کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، اور اگر کچھ عورتوں کو معلوم بھی ہے تو اس کو مکمل 20 سورہ یاد نہیں ہے، کسی کو 10 یاد ہے، کسی کو 5 یاد ہے، کسی کو 6 یاد ہے، کسی کو 8 یاد ہے۔ تو ان سب وجوہات ہے جس کی وجہ سے عورتیں تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتی ہے۔ تو میں تمام خواتین سے اور اپنی مائیں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جتنی صورت یاد ہے، مان لیجیے کسی کو 10 سورہ یاد ہے، تو وہ تنہا تراویح کا اہتمام کرے اور اس 10 سورہ کو ڈبل پڑھ لے، یعنی 20 رکعت تراویح ہے۔ اگر 10 سورہ یاد ہے تو اس کو اگر آپ ڈبل پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، تو 10 دونی 20، یعنی 20 رکعت تراویح ہو جائے گی۔ ایسے اگر کسی کو 5 یاد ہے تو اسی اعتبار سے پڑھے، 3 مرتبہ پڑھ لے، 4 مرتبہ پڑھ لے، 5 مرتبہ پڑھ لے، یعنی اگر جتنا یاد ہے آپ تو کوشش یہ کریں کہ 20 سورہ کم سے کم یاد کریں، اور اگر یاد نہیں ہے، جتنی بھی سورہ یاد ہے تو اسی کو آپ ڈبل کر لیں، ٹیبل کر لیں، جس سے جو ہے 20 رکعت ادا ہو جائے، اور آپ اپنے گھروں میں تنہا تراویح کی نماز کا اہتمام کیجئے اور تراویح کی نماز ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے میں ایک سوال لیا تھا کہ ناخن اور بال کاٹنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے کیا؟
دیکھیے جب ناخن اور بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ نواقض وضو تو چند چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں پائی جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ چیزیں نہیں پائی جائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ناخن کاٹنا، یہ بال کاٹنا، یہ سب نواقض وضو نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔